تو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے پر بھی آپ کو اجر ثواب مل رہا ہے۔ اتنا پیارا دین ہمارا اسلام ہے کہ بیگم کے ساتھ انسان خلوت صحیحہ اختیار کر رہا ہے تو یہ بھی اس پر کیا مل رہا ہے؟ اجر مل رہا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ چند صحابہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر مالداروں کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسے وہ روزہ رکھتے ہیں ویسے ہی ہم روزہ رکھتے ہیں، کہ جن چیزوں میں روزے کے اندر بچنے کا کہا گیا ہے ہم بھی بچتے ہیں۔ تو اب وہ مالدار جو ہیں، بعض ایسی نیکیاں ہیں جو اپنے مال سے صدقہ کر لیتے، اب ہم غریب ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، آپ کو اجر مل رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا الحمدللہ کہہ دینا بھی جو صدقہ ہے آپ کو اجر مل رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر کہہ دینا بھی صدقہ ہے، آپ کو اس پر اجر مل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینا صدقہ ہے، آپ کو اس پر اجر مل رہا ہے۔ اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، اس پر آپ کو اجر مل رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہمیں اجر مل رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہی خواہش تم کسی اور جگہ پر پوری کرتے، کسی حرام راستے کا اختیار کرتے تو کیا اس پر گناہ ملنا تھا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ گناہ تو ملنا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے وہاں گناہ ملنا تھا ایسے ہی اب تم نے حلال راستہ اختیار کیا ہے، اس پر تمہیں اجر و ثواب مل رہا ہے۔ پھر ہم بستری کرنے سے پہلے، ہم بستری کا جب ارادہ اس سے پہلے اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ فرمایا دعا مسنون ہے بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ تو ہمارے شیطان سے حفاظت فرما، اور جو تو اولاد تو نے آپ نے ہمیں دینی ہے اس کی بھی شیطان مردود سے حفاظت فرما۔ جب انسان یہ دعا نہیں پڑھتا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان کا جو مادہ ہے، شیطان کا جو نطفہ ہے اس آدمی کے نطفے کے ساتھ مل کر عورت کے رحم میں چلا جاتا، تو آپ اس دعا کا اہتمام کر لیں۔ پھر فرمایا کہ حیض کے دوران اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے حیض کے دنوں میں، کیونکہ ان دنوں کے اندر گندگی اندر سے باہر نکل رہی ہوتی، اور پھر حیض کے دنوں کے اندر آپ اگر بیگم کے ساتھ بوس و کنار کرنا چاہیں تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، آپ لیٹیں اٹھیں بیٹھیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے اس بندے پر جو عورت کے پچھلے راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، جو عورت کے دبر کے اندر جمع کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے پر لعنت فرمائی۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچنا، زندگی کے ہر چیز کے اندر آپ شریعت سے سیکھیں کہ میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے، شریعت سے سیکھیں تجارت کیسے کرنی ہے، شریعت سے سیکھیں کاروبار کیسے چمکانا ہے، شریعت سے سیکھیں گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے، شریعت سے سیکھیں آپ کہ میاں بیوی کا تعلق کیسے خوشگوار ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو شریعت سے ملے گی۔ پھر ایک بہت بڑی غلطی اس میں یہ کرتے ہیں کہ میاں بیوی نے خلوت سے یہ اختیار کی، مرد جو ہے اپنے دوستوں کو جا کر بتا دیتا ہے، سہیلی جو ہے اپنی سہیلیوں کو جا کر وہ باتیں بتا دیتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مرد عورت نے آپس میں خلوت اختیار کی اور پھر اس کے بعد مرد دوستوں کو بتاتا ہے، عورت اپنی سہیلیوں کو جا کر بتاتی ہے، تو فرمایا یہ ان دونوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھی اور گدھا سر عام کر رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کی مثال بھی ویسے ہی ہے۔ تو آپ بجائے باہر جاتے ہیں بتانے کے، آپ کیا کریں کہ ان باتوں کو اپنے تک رکھیں، محدود رکھیں۔ نساؤکم حرث لکم، کیا فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو۔ تو کیا بندہ لباس اتار کے برہنہ کوئی عقل مند گھوم سکتا ہے؟ تو جیسے لباس اندر کے جسم کی حفاظت کر رہا ہے، اندر کے آپ کے جو اعضاء کوئی داغ ہیں، دھبے ہیں، کوئی اور بیماری ہے، اس کو جسم کے اندر لباس چھپا لیتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی آپس میں جو باتیں ہوں، آپس کی جو گفتگویں ہوں، آپس کی جو ہے الفت پیار محبت والی باتیں ہوں، آپس کے اندر جو تعلق ہے اس کو باہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے، اپنے تک محدود رکھنا چاہیے۔